مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور سورۃ النور جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے۔ سورۃ الحج اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا کہ اس میں بیت اللہ الحرام، اس کا مرتبہ اور مقام، اس کی تعمیر اور ترقی، اس کے حقوق، وہاں کی عبادات، وہاں کے مقاصد، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل اور اجمال دونوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ اور دوسرا، اس سورۃ کریمہ میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا اجتماعی حکم جو بیان فرمایا وہ جہاد کا ہے، کہ دنیا میں دین حق کو غالب کرنا اور ظلم کو مٹانا یہ بھی مسلمان جماعت کا ایک ضروری فریضہ ہے۔ تیسری چیز، اللہ جل شانہ نے حج اور قربانی دونوں کے مقدمے اور نتیجے کے اعتبار سے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہاں انسانی اعمال کا نتائج کا آخری دور قیامت کے اعتبار سے اس کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا، تو آغاز یہیں سے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ خاص طور پر تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ وہ بڑی بھاری چیز ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے الساعہ کا لفظ استعمال کیا، قیامت کا لفظ، جو حادثہ، جو واقعہ اور جو انقلاب دنیا کی ساری قوموں کو متاثر کرے اس کا نام قرآن نے قیامت رکھا ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اعمال اور قوموں کو تبدیل کرنے والے اعمال و احکامات، پوری دنیا کی قوموں کو انقلابات سے دوچار کرنے والے حالات اور وہ اسباب، قرآن ان کا جب تذکرہ کرتا ہے تو عنوان بناتا ہے قیامت کو، کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ اور قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تو وہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور انسانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پوری شدت اور طاقت کے ساتھ ہر انسان کے حق کے بارے میں دوسرے انسانوں سے جواب دہی کرے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ دے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور بچے والی اپنے بچے کو، پیٹ کے بچے کو گرا دے گی۔ یعنی انسانی حقوق کا مطالبہ اتنی شدت سے ہوگا کہ کس کس نے اللہ کے بندوں کا حق دنیا میں ضائع کیا ہے، اتنی شدت سے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ ہر آدمی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہے۔ اب ان کو پتہ ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، کس کس کا حق مار کے آئے ہیں، کس کو ہم تنگ کر کے آئے ہیں، کس کی زندگی میں ہم تباہی پھیر کر آئے ہیں، کس کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہر آدمی وہ اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی مطالعہ کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ظلم کیا۔ اب اس دن بچے گا وہی جس نے کسی انسان کا حق نہیں مارا ہوگا۔ اس لیے قیامت کا یہ زلزلہ قرآن اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ انسان یہ دنیا میں شیطانوں سے بچ کر سچے علم کو حاصل کرے، اور یہ دنیا میں جھوٹے لوگوں سے بچ کر، ان لوگوں سے نکل کر یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اپنے آپ کو عادی بنا کر اپنے اندر دنیا میں بڑی قوتیں پیدا کرے۔ تو یہ صورت مسلمانوں کو اب یہ بڑے کام کرنے ہیں، ہر ظلم کا انکار، ہر حقدار کے حق کا حفاظت کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری پوری کیسے کریں گے؟ اس کے لیے انہیں تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے اللہ جل شانہ نے حج کو مقرر کر دیا۔
اب حج کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی اجتماعی تربیت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان وہ جمع ہوں گے ہر علاقے سے، اور ہر علاقے سے جمع ہو کر تربیت لے کر جائیں گے اللہ کے گھر سے، آزادی کی، توحید کی، اجتماعیت کا پیغام لے کر، وحدت کا پیغام لے کر، ایک اللہ کی عبادت اور حکمرانی کو تسلیم کر کے اللہ کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ لے کر یہ سارے کام کریں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، تعمیر ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دیں حج کرنے کا۔ اب حج کس چیز کا نام ہے؟ حج مولانا حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو 4 بڑی عبادات رکھی ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، فرمایا ان میں سے اصل 2 ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا حج ہے۔ نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے قرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان دونوں کو اکٹھا بیان کرتا ہے، نماز کو اور زکوٰۃ کو، اور روزے کو اور حج کو اکٹھا بیان کرتا ہے۔ اب روزہ، حج سے پہلے روزے آتے ہیں، اب روزوں سے آغاز ہوتا ہے تربیت کا، اور حج پر جا کر تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے اصل عبادات 2 ٹھہری، ان میں سے نماز اور حج ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز یہ عارفانہ عبادت ہے، اس میں انسان کو عقل بھی ہونی چاہیے، انسان کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، خوبصورت بھی ہونے چاہیے، اس کو پتہ ہو میں قبلہ رخ ہوں، ساری شرائط پوری کرے، یہ ایک عارفانہ عبادت ہے۔ اور فرماتے ہیں حج یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی اولاد چھوڑ دی، اپنی زندگی کی راحتیں چھوڑ دی، اپنے کپڑے اتار دیے، بال پراگندہ ہیں، اب اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، ایک اللہ کی دھن سوار ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کسی کو حاکم نہیں مانتے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد بھی تیری ہے، نعمتیں بھی تیری ہیں، بادشاہت اور حکمرانی بھی تیری ہے۔ اب یہ حاجی حج سے یہ پیغام لے کر آتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دیں۔ اب حج کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کی محبت اور عظمت کا اظہار کرتے ہوئے، ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے انسان سب سے بڑے مقصد کو مقصد بنا لے، وہ اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اس کو مقصد بنا کر اپنی دل و دماغ کو اس کے اوپر اس کی طرف تیار کر دے، تو فرمایا یہ حج ہے۔ اب اس کا دل بدلے، دماغ بدلے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو، اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب بیت اللہ الحرام کے پھر حقوق ہیں۔ اب بیت اللہ کا حق کیا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا کہ اب بیت اللہ کی جگہ پر آ کر قیام کرو، یہاں اپنی نسل بساؤ، اس کو شہر بناؤ، اس کو آباد کرو، اور آباد کرنا مقاصد کے ساتھ۔ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، پہلا مقصد یہ ہے شرک کو اپنے دل و دماغ سے نکالو۔ طَاہِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کرو، طہارت دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد میرے گھر کی پاکی، گھر کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاک کرنا، کس کے لیے؟ للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں سے جماعت تیار ہوگی، بیت اللہ کے ماحول سے، بیت اللہ کی عبادت سے ایک نئی جماعت، حق والی جماعت، اللہ کے علم والی جماعت، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والی جماعت، یہ یہاں سے وجود میں آئے گی، اور یہ پوری دنیا کی قوموں کے حقوق کی نگرانی کرے گی۔ کہیں بھی کسی انسان کا مسئلہ ہوگا، یہ اس کا نوٹس لیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب ان کا اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ وہ جہاد کا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اعلان کیا گیا، اجازت دی گئی۔ ایک اعلان تو حج کا کیا گیا، اذن فی الناس،
اب دوسرا اعلان اور دوسرا اذان دی گئی، وہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، دنیا میں جو بڑے بڑے ظالم طاقت کی بنیاد پر، غلبے کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، دوست دوندلی کی بنیاد پر قوموں کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کے دل و دماغ کو باندھ لیتے ہیں، ان کی پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر اپنی رائے اور اپنا غلط قانون مسلط کرتے ہیں۔ فرمایا اب ان ظالموں کے خلاف لڑو، انسانوں کو آزادی دلاؤ، ان کے حقوق کا تحفظ کرو، ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرو، ان کے مذہب کا تحفظ کرو، عبادت گاہوں کا تحفظ کرو۔ ہر ایک مذہب کی عبادت گاہ قرآن کہتا ہے جہاد کے ذریعے سے محفوظ ہوگی۔ لہٰذا یہ جماعت اب آگے بڑھ کر دنیا کے ہر ظلم کا انکار کرے گی۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی اسی صورت کے آخر میں حکم دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کرنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا وہ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں حق جہاد ہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین دنیا میں غالب ہو جائے، یہ دین دنیا میں غالب ہو جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب افغانستان گئے تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں، افغانستان کے علماء نے کندھار میں ان سے ایک بڑی علماء کی مجلس لگائی کہ یہ دیوبند سے آئے ہیں، بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میں ان کا نمائندہ ہوں تو اپنے علم کا امتحان تو دیں۔ اب ان سب علماء نے مل کر، افغانستان کے علماء نے مولانا عبید اللہ سندھی سے ہر علم کے بارے میں سوال کیے۔ اب یہ تو علم کے بڑے ماہر تھے اور سارے علوم کے ماہر ترین لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اب ایسے عظیم لوگوں سے شیخ الہند کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد صاحب کے شاگرد، اسی طرح دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد، تیسری طرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے اجلہ دیگر شاگردوں کے شاگرد جن سے انہوں نے علوم اخذ کیے اور بڑے بڑی اولیاء اللہ کی صحبت سے ہو کر گزرے۔ اب ہر علم کے سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا کہ واقعتاً آپ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں اور تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں اب افغان قوم اور یہاں کے ہندوستان کے لوگ مل کر آزادی کی جنگ لڑیں گے انگریزوں کے مقابلے میں۔ نیا دور یہ آزادی کا دور ہے۔ جہاد آزادی کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کو آزادی دلایا جائے، یہ صرف ویران کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جنگل بنایا جائے، شہروں کو، انسانوں کو نکالا جائے اور ان کو ویران کیا جائے۔ اب مولانا عبید اللہ سندھی انہوں نے فرمایا اب میرا بھی ایک سوال ہے، آپ حل کر لیں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا قرآن کی یہ آیت پڑھی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ حق جہاد ہی کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کون سا حق ہے جہاد کا کہ ہم یہ جہاد کا حق ادا کریں کہ جہاد ہو جائے گا؟ اب سارے علماء خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا آخر میں سب نے بالاتفاق کہا کہ آپ خود ہی اس کی تشریح کریں، خود ہی اس کا مطلب بیان کریں کہ یہ حق کا جہاد ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، آپ خود پڑھتے رہتے ہیں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو حق کا جہادی کی تفسیر ہم دوسری آیت سے کریں گے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ دین دنیا کے سارے دینوں پر غالب ہو جائے۔ تو جہاد ایک محنت کا نام ہے، جہاد ایک جد و جہد کا نام ہے، جہاد ایک کوشش کا نام ہے۔ کون سی کوشش؟ کس مقصد کے لیے کوشش؟ قرآن نے یہ متعین کر دیا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو بحیثیت نظام کے دنیا کے سارے دینوں پر، نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ اسلام دنیا میں حکمران بن کر رہے، محکوم بن کر نہ رہے۔ قرآن دنیا میں حاکم بن کر رہے، یہ محکوم بن کر نہ رہے۔ یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے دنیا میں ایسی محنت اور جد و جہد کی، ایسا جہاد کیا جس کی جہاد کے نتیجے میں قرآن دنیا میں غالب ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، قرآن کی حکومت قائم ہو گئی، قرآن کے علم کے مطابق حکم اور فیصلہ نافذ ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور قرآن کا
حکومت کا نظام کہیں بھی نہیں، سسٹم کہیں بھی نہیں، علمی طور پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن بحیثیت نظام کے کیسے آئے گا؟ یہ ہے حق کا جہادی، ایسا جہاد کریں، ایسی محنت اور کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں قرآن کا نظام پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے۔ فرمایا یہ تم نے حاصل کر لیا تو انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے، لیکن یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ پھونکوں سے نہیں حاصل ہوتا، اس کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ پھر اللہ نے اس کو بیان فرمایا سورۃ المومنون کے اندر۔ مومنون کہتے ہیں ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والوں سے مراد کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ اب قرآن کی جماعت پیدا کرنے، قرآن کے نظریے کی جماعت پیدا کرنی، قرآن کے اصولوں پر جماعت پیدا کرنی، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اب قرآن کی جماعت پیدا کرنی ہے، پوری سورۃ المومنون میں اس کے اصول بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے علم پر جماعت کیسی پیدا ہوگی، اس جماعت کے اوصاف کون سے ہوں گے۔ پہلا وصف اس کا ایمان ہے، ان کے دل و دماغ میں خیال کون سا ہوگا؟ اللہ کا خیال، اللہ کے قرآن کا خیال، اللہ کے حکم کا خیال، اللہ کے علم کا خیال، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر وقت یہ اسی کو بحث کرے، اسی کو ڈسکس کرے۔ اب صحابہ کرام کا معمول بن گیا، جہاں دو صحابی جمع ہوتے ہیں قرآن کی کسی آیت پر غور کرتے ہیں، کام کے لیے جمع ہوئے، اپنے مقصد کے لیے جمع ہوئے، چیز خریدی، چیز بیچی، لیکن آخر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرا سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے دوسرا سناتا ہے، پھر اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی مجلس برخاست کرتے ہیں۔ آج ہماری مجلسوں میں قرآن کا ذکر ہی نہیں، قرآن کی آیات پر بحث ہی نہیں، قرآن حکیم پر غور و فکر ہی نہیں، دین کی مجلس۔ اس لیے صحابہ کرام اور کچھ بھی نہیں تھا تو کم از کم صحابہ کے دور میں جب بھی کوئی صحابی آپس میں ملتے تو سورۃ العصر تو ضرور ایک دوسرے کو سناتے اور ایک دوسرے کو پوچھتے تھے تمہارا کیا حال ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں کیا حال ہے، تمہارے بیماری تو نہیں ہے، ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا حال ہے، قرآن پر سوچ رہے ہو کہ نہیں سوچ رہے ہو، اس پر عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، گھر میں جا کر غافل تو نہیں ہو جاتے ہو۔ جب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا حال ہے، وہ یہ حال جو رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد پیدا ہوا تھا، جو ایمان پیدا ہوا تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کا تعلق پیدا ہوا تھا، وہ تعلق ٹھنڈا تو نہیں پڑ گیا، کہیں غافل تو نہیں ہو گئے ہو۔ کیا حال ہے تمہارا، قرآن والا حال زندہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی نسبت کا حال زندہ ہے کہ نہیں، اللہ کی محبت کا حال غالب ہے کہ نہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ حال پوچھنے کا۔ آج تو ہم ایک دوسرے کو حال پوچھنے سے بھی رہ گئے، مسلمان کو ملتا ہی نہیں، ملتا ہے تو دوسرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے گزر جاتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ مصافحہ کرتے ہیں، نہ کوئی مجلس لگتی ہے۔ اب تو اپنے بچوں سے بھی مجلس نہیں لگتی، موبائل لے کر باہر نکال کر بیٹھ جاتا ہے ہر ایک آدمی، اپنی مجلس لگائے ہوئے، شیطان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اپنی مجلسوں کا دور وہ ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ جماعت ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان لانے والے، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کے خیال کو، اپنے سوچنے سمجھنے کے انداز کو بدل لیا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اپنے ذہن کو بدلنا، ایمان نام ہے اپنے قلب کو بدلنا، ایمان نام ہے اپنے سوچنے کو بدلنا، کہ میرا سوچنا سمجھنا کرنا سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ یہ انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ایک اعلیٰ ترین جذبہ جو اللہ کی رضا کے تابع کام کرنے کا عادی بنائے، اس جذبے کا نام ایمان ہے۔ اور اس جذبے کی مطابقت میں باہر عملی نظام بنانا اسلام ہے۔ اس لیے اسلام اور ایمان دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ اب قرآن نے ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً اسلام شروع کر دیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیکار کاموں میں اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنے وسائل خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا اور اس کی محبت پر، انسانوں کی خدمت پر، دین کے غلبے اور اس کے تقاضوں پر خرچ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون،
جو اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنے اخلاق کی، اپنی ترقی، روحانی ترقی کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدات کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ صفات بیان کی قرآن نے ایمان والی جماعت کی۔ قرآن کی جماعت ان صفات کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ فرمایا دیکھو جب ان صفات کے ساتھ میدان میں اترے گی تو کون اسے ناکام کر سکتا ہے؟ پھر یہ نبیوں کی صفات لے کر آئیں گے۔ نبیوں کی صفات کون سی ہیں؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اللہ نے عقل حلال اور عمل صالح دونوں کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ پہلے رزق حلال ہوگا پھر نیک عمل ہوگا، یہ دونوں نیک عمل اور رزق حلال جڑیں گے تو ایمان والی زندگی بنتی ہے۔ آج ہم رزق حرام کے ساتھ ایمان والی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ چوری کا دور، رشوت کا دور، دھوکے کا دور، فراڈ کا دور، قتل و غارت گری کا دور، سود کا نظام، یتیموں کے مال پر قبضہ، دھوکہ دے کر، سٹاک مارکیٹ کر کے، انسانوں کو دھوکہ دے کر، چیزیں مہنگی کر کے، مصنوعی قلت پیدا کر کے اور مصنوعی قیمتیں بڑھا کر لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم ایمان چلائیں گے۔ بھائی رزق حرام اور ایمان کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا عقل حلال اور عمل صالح کٹھے ہوں گے۔ فرمایا جب دونوں مل جاتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ ایک طرف روزی حلال کی ہوگی اور دوسری طرف عمل صالح اور نیک ہوگا۔ فرمایا یہ جماعت ہے اللہ والی، یہ ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، یہ ہیں دنیا میں کامیاب ہونے والے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے لوگ ہیں۔ اور پھر سورۃ النور، اللہ نے سورت کا نام سورۃ النور رکھا۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور یہاں روشنی سے مراد اللہ کا نور ہے۔ کائنات کا یہ پورا نظام، یہ طلسم الہی اللہ کے انوار و برکات کی بنیاد پر یہ قائم اور دائم ہے۔ اللہ کا نور اور تجلی پوری کائنات میں سرایت کی ہوئی ہے، اور اس نور اور تجلی نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا اب مسلمان کس چیز کا نام ہے کہ مسلمان اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر حکم کو پورا کرنے سے، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے نتیجے میں یہ اللہ کے نور سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اب اللہ کا یہ نور انسان میں کیسے آئے گا؟ قرآن کے علم کے ذریعے سے آئے گا۔ اللہ کا یہ نور انسانی معاشروں میں، گھروں میں کیسے آئے گا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے آئے گا۔ جس حکم پر عمل کریں گے اسی عمل کا نور آئے گا۔ نماز کا حکم پورا کریں گے اس کا نور آئے گا، عدل کا حکم پورا کریں گے عدل کا نور آئے گا، ذکر کریں گے ذکر کا نور آئے گا، وضو کریں گے وضو کا نور آئے گا۔ ہر عمل کا اپنا نور ہے، ہر عمل کی اپنی پہچان ہے، ہر عمل کی اپنی تاثیر ہے۔ تو اللہ کی ذات سے ہر انسان کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، لیکن تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ان اعمال اور اخلاق کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اب تمہیں اللہ کے حکم پر عمل کر کے معاشرہ پیدا کرنا ہے، اجتماع پیدا کرنا ہے، گھر بنانا ہے۔ اب تمہارے تعلقات اللہ کے نور کی بنیاد پر ہونے چاہیے، شیطان کے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ اب نکاح کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اب مرد اور عورت نکاح کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، گھر بساتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کا نور آئے گا۔ لیکن اگر زنا کر کے مرد اور عورت زندگی بسر کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا غصہ آئے گا، اللہ کا جلال آئے گا، اللہ کی طرف سے آگ آئے گی، اللہ کی طرف سے تباہی آئے گی ان کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے انسانی تعلق کو بگاڑ لیا، اللہ کے حکم سے ہٹا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے پہلے 2 رکوع کے اندر انسانی معاشروں کی بنیاد بیان کی ہے کہ انسانی معاشروں کی بنیاد، انسانی رشتوں کی بنیاد نکاح پر ہے۔ اسلام نکاح کو رواج دیتا ہے، زنا کو رواج نہیں دیتا۔ نکاح کو آسان کرتا ہے، زنا کو آسان نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی، کوئی مرد اور عورت بغیر نکاح کی زندگی مت بسر کرے، قرآن اس کو منع کرتا ہے۔ لہٰذا انکحوا الایام منکم، فرمایا اپنی بیوہ ہونے والی عورتوں کا نکاح کر کے
ان کی زندگی کا دور پیدا کرو تاکہ وہ کسی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح سب لوگ عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرو، کوئی آدمی کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ ہر آدمی کا گھر اس کی ذاتی زندگی، اس کی نجی زندگی، اس کے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری پر پیدا کرے، اپنے گھر کی زندگی اپنی ذمہ داری پر پیدا کرے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے سونے کے کمروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب کیا مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے کمرے کے اندر صرف وہاں جا کر سو کر اپنی جنسی خواہش پوری کر کے وہاں سے باہر نکل آؤ، یہ تو حیوانی کام ہے۔ فرمایا مرد اور عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کے حکم پر غور کرو۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ یہ پردہ، یہ چٹائی نیچے کر دو، چٹائی نیچے کر دی۔ اب مسجد نبوی کا ماحول نظر نہ آئے، اپنے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اب عائشہ اس کپڑے کو اٹھا دو، اس چٹائی کو، تاکہ مسجد نبوی کا ماحول دیکھوں، میری مسجد میں کون لوگ بیٹھے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مسجد تو بھری ہوئی ہے، اٹا اٹ ہے، مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، آج اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ سے قرآن سنیں، آپ سے دین سیکھیں، رمضان کی راتیں پیغمبر کی صحبت میں گزاریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب ان کا شوق اتنا ہے، ان کا ذوق اتنا ہے، ان کو محبت اتنی ہے کہ یہ رات کی عبادت ان پر فرض نہ ہو جائے۔ عائشہ گھر میں نماز پڑھوں گا، اب تم یہاں ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان کو گھر والوں کو ساتھ کھڑا کیا، اب اپنے گھر کے کمرے میں، سونے کے کمرے میں، آرام کے کمرے میں اللہ کے پیغمبر رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے گھر کے کمروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ باہر کے شیطانوں کی ویڈیو لگا کر تو دیکھ لیتے ہیں، قرآن کو سننے اور سمجھنے کا دور ہمارے گھر کے کمروں میں وجود میں نہیں آتا، تو ہمارے گھر میں کہاں سے نور آئے گا، کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے رحمت آئے گی؟ وہاں تو شیطانوں کے ڈیرا ہوگا۔ آج ہر گھر میں شیطان کا ڈیرا ہے، ہر آدمی خامن بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی خامن سے لڑ رہی ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ بچوں سے غافل ہیں، بھائی بھائی کے مقابلے میں ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے گھر سے دین کو نکال دیا، اخلاق کو نکال دیا، اللہ کے نور کو لانے والا عمل ہم نے رخصت کر دیا۔ آج ہمارے گھر اجاڑ اور ویران ہو گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں نور پیدا کرو، عفت اور پاک دامنی پیدا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ منافقین نے رسول اللہ کا گھر توڑنے کا منصوبہ بنایا کہ اللہ کے پیغمبر کا گھر اجاڑ ڈالو، اللہ کے پیغمبر کا گھر ہی نقصان میں مبتلا کر دو، اللہ کے پیغمبر کے گھر پر ہی وار کر ڈالا۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی زنا کی۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہ بہت بڑی آفت اور طوفان تھا کہ جس نے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہر دل غمگین ہے، اللہ کے پیغمبر پریشان ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، پیغمبر کے گھر پر ضرب لگائی جا رہی۔ اب پیغمبر کا گھر اور باقی مسلمانوں کے گھر، قرآن نے نتیجے کے طور پر ان کو یکساں ملا کر اکٹھا بیان کر دیا، سب گھروں کا ایک حکم ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب یہ نشان زد کیا گیا، منافقین نے رسول اللہ کے گھر پر اور آپ کی عزت اور عفت پر حرف اٹھایا، کیونکہ ایک مرد اور عورت جب نکاح کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، اب دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں۔ لہٰذا اسلام تو عزتوں کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا میں انسانوں کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی کی پگڑی اچھالی جائے، کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کے گھر کی زندگی کی ویڈیو بنا کر باہر نشر کی جائے، یہ سب سے بڑی بد باطنی اور خبث ہے کہ کسی کے گھر کی زندگی کو آپ باہر اوپن کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، فرمایا کسی کے گھر میں مت داخل ہو اس کی اجازت کے بغیر۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ فرمایا کبھی بھی کسی دوسرے کے گھر میں اجازت لیے بغیر، پوچھے بغیر، سلام کیے بغیر اس کے گھر میں مت داخل ہو۔
فتسلموا علی اہلہا، گھر والوں کو سلام کرو، سلام کر کے داخل ہو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا اس کو قرآن نے منع کر دیا، کسی کے گھر میں مت داخل ہو۔ اس لیے اولیاء اللہ نے تو اس سے آگے بڑھ کر بھی مسئلہ بیان کر دیا۔ حضرت قطب الاقطاب مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس سے تو یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے قلب میں اپنے کشف کے ذریعے سے اس کا مرتبہ مقام جھانکنے کے لیے بھی اس کے اوپر اپنی نگاہ مت ڈالو کہ یہ کس مرتبے اور مقام پر ہے، یہ اس کا اور اس کے خالق کا تعلق ہے، تم اس کے دل کے اندر بھی مت جھانکو۔ اور میں قرآن کی اس آیت سے وہ یہاں تک مرتبہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اس کا روحانی تعلق کیا ہے، ایک مسلمان کی گھر کی زندگی کا تعلق کیا ہے۔ قرآن تو گھر کی زندگی کو پروٹیکشن دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ آج مغربی یورپ اور سامراجی ملکوں نے گھر کے نظام کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اب عورت کہاں گھر پر زندگی بسر کرتی، جہاں مرضی آئے، مرد جہاں مرضی آئے زندگی بسر کرے، بچے جہاں مرضی آئے زندگی بسر کریں، گھر میں جس طرح مرضی جس کو لے کر آئیں، ساری زندگی بغیر نکاح کے مرد اور عورت ایک جگہ رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، 6 بچے ہو جائیں یورپ کے اندر، کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کرنا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہنا ہے۔ اب نکاح کے بجائے انڈرسٹینڈنگ کو انہوں نے نام رکھ دیا زندگی کا۔ قرآن کہتا ہے یہ زندگی کی توہین ہے، یہ انسان کی توہین ہے، انسان کی زندگی وہ دنیا میں کیوں اس طرح بسر ہو۔ ہر گھر کو تحفظ ملے، ہر عورت کو تحفظ ملے، ہر مرد کو تحفظ ملے، اس کے ذاتی نجی زندگی کے معاملات کو تحفظ ملے۔ قرآن اس کا پیغام لے کر آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو توڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اب اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، سارے قرے صحیح نکل رہے ہیں، سارے رابطے صحیح پیدا ہو رہے ہیں۔ اب رائے بن رہی ہے کیا کیا جائے، اب کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام بھی، خلفائے راشدین بھی، رسول اللہ کے گھرانے والے بھی، سیدنا ابو بکر صدیق بھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے۔ مدینہ کا ہر گھر پریشان ہے کہ رسول اللہ کے گھر پر یہ حملہ کیوں ہوا ہے۔ آج کسی کے گھر پر حملہ ہو کوئی پریشان نہیں ہوتا، غم نہیں پیدا ہوتے، غم پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن یہی تو سمجھاتا ہے۔ اب جب یہ معاملات یہاں تک پہنچے، سب انتظار میں ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، یہ کل کیسے کی سیدھی ہو، یہ ڈور کیسے سیدھی کی جائے، یہ مسئلے کی تحقیق کیسے ہو جائے۔ اب اللہ جل شانہ سیدنا عائشہ رضی اللہ، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ میرے بارے میں پورے مدینہ میں طوفان ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایک رات اپنی عورتوں کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر جانے لگیں، تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ رہنے والی ان کے گھر اور خاندان کی ایک خاتون مستہ، ان کا پاؤں اڑا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو، جو مستہ ان کے بیٹے ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے، ان کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں قد شہید بدرن، وہ بدر کے شہداء میں سے ہے، اور تم اس کو برا بھلا کہہ رہی ہو، لعنت کے الفاظ کہہ رہی ہو۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں، تیرے اوپر الزام لگانے والے لوگوں میں سے، شک کرنے والے لوگوں میں سے وہ بھی تو شامل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد پھر واپس آئے، قضائے حاجت تو بھول گئی، واپس گھر آ گئیں۔ اب آنکھوں سے لڑی جا رہی ہے، غم اور افسوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدلا ہوا دیکھ کر پہلے ہی محسوس تو کر لیتے کچھ بات تو ہے، لیکن پتہ نہیں، تحقیق حال جب تک خود نہ ہو جائے کسی کام کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لہٰذا اب اجازت مانگی، اللہ کے پیغمبر اگر مجھے اجازت دے دیں میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ضرور چلی جاؤ۔ اب وہاں جا کر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم کیا بتاتے، کسی مسئلے تک پہنچے، کسی حل تک پہنچے تو پھر ہم اس کے بارے میں کوئی قدم بڑھائیں، تو آپ نے میرے لیے قدم کیوں نہیں بڑھایا۔ ماں باپ وہ اپنی اولاد کا سہارا ہوتے ہیں، وہ ان کے محافظ ہوتے ہیں، آپ نے میری حفاظت کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھایا، زبان کیوں نہیں ہلائی۔ فرماتے ہم تو انتظار میں ہیں، ہم انتظار میں ہیں، ہم نے تو تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا، اب ہم کیوں زبان ہلائیں، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ کر رات اور دن اللہ کے سامنے
انہوں نے زاریوں میں گزار دیا۔ کوئی وقت ایسا نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، آرام بھی نہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جا رہی ہے کہ اللہ میری عزت اور عفت کا مسئلہ اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو، اور اگر نہیں ہوا تو پھر بھی تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا اگر میں وہ بات جو لوگ کہتے ہیں اور حقیقت میں نہیں ہے میں انکار کروں تو میری بات تو کوئی مانے گا نہیں، اور اگر اقرار کروں تو سارے مانیں گے۔ عجیب حال ہے، انکار کروں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں میری بات کو، اور اگر اقرار کروں تو ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہتی ہیں شدت غم کا یہ عالم تھا کہ اس وقت میں نے کہا میں اس وقت کیا کہہ سکتی ہوں، میں وہی کہوں گی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی میرے ذہن سے نکل گیا شدت غم سے۔ میں نے کہا کہ جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، یوسف کے باپ نے جو کہا تھا میں وہی کہوں گی، اس وقت میرے پاس کوئی اور جواب نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے مدد مانگتی ہوں جو کچھ تم لوگ بیان کر رہے ہو، تمہارا یہ سارا بیانیہ، ہر دور میں بیانیہ ترتیب دیا جاتا ہے، سیاست کا بیانیہ، معیشت کا بیانیہ، معاشرت کا بیانیہ، فحاشی کا بیانیہ اور میڈیا کا بیانیہ، ہر دور کی ظالم قوتیں اپنا بیانیہ ترتیب دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہارے اس بیانیے کے مقابلے میں میں اس بیانیے کے انتظار کر رہی ہوں۔ واللہ المستعان، اللہ میری طرف سے جواب دے گا، اللہ میری طرف سے وضاحت کرے گا، اللہ میری طرف سے شہادت دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے اس وقت ملکہ مصر کے خاندان اور گھر سے ایک بچے نے اٹھ کر گواہی دی۔ وشہد شاہد من اہلہا، فرمایا زلیخا کے خاندان سے ایک بچے نے گواہی دی، ایک شاہد اٹھا اور اس نے گواہی دی اور یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ہوا۔ اور ایک اور مختلف مواقع پر بیان، کسی پر تہمت لگی، بنی اسرائیل کے ایک عابد پر تہمت لگی تو وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس بچے کی ناف پر اس نے ہاتھ رکھ کر کہا بچے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے۔ اس ایک عابد اور زاہد بنی اسرائیل پر تہمت لگی، اس بچے نے اس کی برات کا اعلان کیا اور اپنے باپ کا تعین کر کے اس کو وضاحت کر دیا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر لوگوں پر تہمت لگی تو ان کی تہمتوں کا جواب دنیا سے، دنیا کی مخلوق سے اللہ نے وہاں سے دلوایا۔ اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میرے پیغمبر کے گھرانے پر تہمت لگی اللہ نے مدینہ میں اتر کر خود آ کر گواہی دی۔ اب اللہ نے خود مدینہ میں آ کر گواہی دی، وہی اتار دی۔ اب وہیں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ کی والدہ بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ بھی موجود ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، پوری ایک عدالت لگی ہوئی ہے اور مقدمہ باس ہو رہا ہے، اور اس مقدمے کو حل کیا جائے۔ اب گواہی پر ہم حل کیا جائے گا، اب گواہی کہاں سے لائیں؟ اللہ نے کہا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے گواہی آ گئی، وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اب پورے سورہ نور کے یہ پہلے 3 رکوع اللہ جل شانہ نے اصولی طور پر اتارے، اس سارے مسئلے کا جواب ایک قانونی شکل میں دیا کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کسی پر الزام تراشی کرنے کی، کسی کے گھر کے نظام کو توڑنے کی، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت کے تحفظ کے لیے پیغمبر کے گھرانے کو بنیاد بنا کر، پیغمبر کی عزت اور عفت کو بنیاد بنا کر قیامت تک کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے حقوق کا اور ان کی عفت کا تحفظ قرآن نے اتار دیا۔ اب فرمایا زنا کی یہ سزا ہوگی حد قذف، جو کسی پر ناجائز الزام لگائے گا اور 4 گواہ نہیں لا سکتا،
4 گواہ نہیں لا سکتا تو یہ قذف کی حد اس پر لگے گی اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ قومی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں اس کی گواہی کو مسترد کیا جائے گا۔ یہ اس اعتبار کا قابل نہیں رہا کہ اس کی رائے پر دنیا میں کسی مسئلے میں فیصلہ کیا جا سکے، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ اصول نازل کر دیا، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة، ان کو 80 کوڑے لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، اولئک هم الفاسقون، یہ سوسائٹی کے قانون کے توڑنے والے لوگوں میں سے شمار ہو گیا۔ اللہ نے یہ آیات اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جنہوں نے یہ طوفان باندھا، یہ تہمت لگائی، یہ الزام لگایا، عصبۃ منکم، یہ تمہارے اندر سے ہیں، لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو شر مت سمجھو، اس سے تمہارے لیے ایک نئی خیر پیدا ہو گئی، تمہارے لیے اصول اور ضابطے واضح ہو گئے، تمہارے گھروں کے نظام کو اللہ نے واضح کر دیا، لہٰذا تم اس اصول کو اپنے لیے خیر سمجھو۔ اور لیکن مسلمانوں کو تنبیہ کی، یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے جب یہ بات سنی، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تمہاری زبانوں پر یہ گفتگو کیسے آئی؟ تم نے بات کرنے والوں کو بٹھا کر پوچھ کیوں نہیں لیا؟ تم نے ان کو بٹھا کر پوچھنا تھا، یہ کیوں بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا گواہی تمہارے پاس ہے؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم اپنے لوگوں کے بارے میں گمان نیکی اور خیر کا کیوں نہیں رکھتے ہو؟ قرآن نے تنبیہ کی، ایک ایک آدمی کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، پوری سوسائٹی کو، تمہارے معاشرے میں جو مرضی آئے، ایک آدمی اٹھ کر الزام لگا کر پورے معاشرے کو تہس نہس کر دے اور تم اس کی رائے قبول کر لو گے، ایسی رائے کو معاشرے میں مت چلنے دو، اس کو پکڑ کر فوراً قانون کی گرفت میں لے کر آؤ، علم کی گرفت میں لے کر آؤ، اخلاق کی گرفت میں لے کر آؤ، اس پر سوالات کی بچھاڑ کر کے ایسے جھوٹے انسان کو، اس کے جھوٹ کو تش تش بام کر دو۔ لہٰذا اللہ نے یہ سارا اصول اتار کر حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہیں یہ آیات نازل ہوئیں، رسول اللہ نے فرمایا ابشری عائشہ، عائشہ خوشخبری حاصل کر، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ اماں نے کہا اٹھ کر رسول اللہ کا شکر ادا کر، فرمایا رسول اللہ کا شکر کیوں ادا کروں؟ اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس اللہ نے میری برات کا اعلان کیا۔ اس وقت مقام غیرت پر تھی، ہر آدمی کا اپنا ایک مقام ہے، ولایت کے مقامات میں سے اپنا ایک مقام ہے، ہر آدمی کا اللہ سے اپنا ایک تعلق ہے، اس تعلق کے نتیجے میں اپنی ایک زندگی کا ایک دور ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا اللہ سے اپنا ایک تعلق ہے، اس تعلق کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہمیں تعلق اللہ کا بھی قائم رکھنا چاہیے، اس تعلق کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، میرا اور میرے رب کا کیا تعلق ہے؟ حضرت عائشہ مقام غیرت کے اس تعلق پر تھیں، انہوں نے کہا صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ یہ مقام وحدت اور توحید کا مقام بھی ہے کہ ایک انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر کہ اسے غیر خدا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس وقت اسے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے انسان کا روحانی ترقی کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی ترقی کے اس مقام پر اس وقت فائز تھیں، ان کی وہ کیفیت اور حالت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور رسول اللہ نے بھی اس کو برا نہیں مانا، ابو بکر صدیق نے بھی برا نہیں مانا۔ اسی سے پتہ چلا یہ احوال ہوتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب نیکی کا کوئی کام مسلسل کرتا ہے اس سے اس کا ایک حال پیدا ہو جاتا ہے، اس حال سے ایک اللہ کے یہاں مقام پیدا ہو جاتا ہے، اس مقام اور مرتبے کی بنیاد پر اس کی حیثیت کا اللہ کے یہاں روحانی تعلق اور روحانی وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا روحانی وزن ہی ختم ہو گیا، ہمارا روحانی وزن ہی کوئی نہیں، نیکی کے کام ہم کس انداز سے کرتے ہیں۔ بہرحال وقت نہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ کا یہ نور دنیا میں کیسے آئے گا؟ فرمایا اس کے لیے دنیا میں تمہیں خلافت حق کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، انہیں ضرور دنیا میں خلافت عطا کرے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو دنیا میں حکومت عطا کی، قرآن کے ماننے والوں کو، پیغمبر کی تربیت لینے والوں کو،
قرآن کا نور لینے والوں کو اللہ دنیا میں حکمران بنائے گا، اور ان کی حکمرانی کے نتائج کیا آئیں گے؟ فرمایا 2 نتائج آئیں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ایک تو وہ دین کا نظام مکمل کریں گے، اور دوسرا دنیا میں خوف کے بعد امن قائم کریں گے۔ فرمایا یہ ہے وہ دور جو قرآن دنیا میں پیدا کر کے دنیا کی ساری قوموں کو دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ سورہ نور گھریلو اور اجتماعی زندگی کا پورا نظام معاشرت بیان کرتی ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو یہ گھریلو تعلیمات سورہ نور پوری ترجمے تفسیر سمیت پڑھاؤ، تاکہ ان کو زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں پورا علم حاصل ہو جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پورا معاشرتی نظام، اپنا پورا سوشل قوت اور پورا نظام حیات مرتب انداز سے پیدا کرنے کی، سنبھالنے کی، چلانے کی، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مظہر بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔